بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نالج ایکسپلورر کے فورم سے حاضر ہوں ایک نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو سب ویور سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ ناظرین، حکومت پاکستان نے یہ آفیشلی کنفرم کر دیا ہے کہ ہم نے آئل خریدنے کے لیے رشین حکومت سے مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ اس ضمن میں تواتر سے خبریں آ رہی تھی کہ پاکستان رشین آئل خریدنے جا رہا ہے۔ ایون اسحاق ڈار وزیر خارجہ نے بھی کنفرم کیا تھا۔ اب وزارت خزانہ اور وزارت پیٹرولیم نے مل کر کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ویور، آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان تیل کی پیداوار میں خود کفیل نہیں ہے۔ ہمیں یہ تیل باہر کے ملکوں سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے، اور دوسری طرف اس آئل کا استعمال اتنا ضروری ہے جتنا ہمیں زندگی کے لیے سانس کی ضرورت ہے۔ ہماری ٹرانسپورٹ میں یہ استعمال ہو رہا ہے، ہماری زراعت میں اس کا استعمال عام ہے، سب سے بڑھ کر ہماری فیکٹریوں میں بھی اس کا استعمال جو ہے نا، اس کے استعمال کے بغیر آپ کوئی پروڈکٹ نہیں بنا سکتے۔ بدقسمتی سے تیل کی پیداوار پر کچھ ملکوں کی ہجارہ داری ہے، اس لیے یہ ممالک آپس میں بیٹھ کر نرخ طے کرتے ہیں اور مہنگے ترین نرخوں پر اسے فروخت کر کے کثیر منافع کماتے ہیں۔ اگر ہم صرف رشیا کی طرف دیکھیں تو رشیا نے 2019 میں 48 ملکوں کو تیل فروخت کیا اور اس تیل کی فروخت سے $129 بلین کمائے۔ اب جب فروری 2022 میں رشیا اور یوکرائن کی جنگ سٹارٹ ہوئی تو یورپ اور امریکہ نے بدترین اقتصادی پابندیوں کا شکار کر دیا رشیا۔ جب رشیا کی اکانومی اس کے نتیجے میں ڈسٹیبلائز ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے سستے نرخوں پر تیل کو بیچنا شروع کر دیا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ رشیا کی جو تیل کی فروخت تھی وہ عام حالت سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اب اگر ہم پاکستان کی اکانومی کی حالت کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ انتہائی بری حالت میں ہے۔ ہمارے لیے قرضے کے بغیر 1 گھنٹہ تو دور کی بات 1 منٹ تک ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ان حالات میں اگر ایک ایسی خبر آ رہی ہے کہ ہم رشیا سے تیل خریدنے جا رہے ہیں تو یہ ایک اچھی خبر ہے، بالخصوص غریب اور مفلوک الحال لوگوں کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے۔ ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے امریکہ اور IMF کو راضی کر لیا ہے کہ ہم رشیا سے تیل خریدیں گے۔ کامن مشاہدہ ہے کہ جب بھی تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو باقی جو روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں ہوتی ہیں وہ بھی بڑھ جاتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا الٹیمیٹ جو رزلٹ وہ یہی نکلتا ہے کہ غریب کی جیب پر بوجھ پڑتا ہے۔ ناظرین، ہماری سب سے بڑی جو امپورٹ ہے، پاکستان جو سب سے زیادہ امپورٹ پر ڈالر خرچ کرتا ہے وہ یہی تیل کی امپورٹ ہے۔ پچھلے سال ہم نے $23 ارب خرچ کیے ہیں اس آئل پروڈکٹ کی امپورٹ پر۔ اس کا ایک ہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ ہمارے غریب عوام پس جاتے ہیں مہنگائی کی چکی میں۔ ہمیں ایسی پالیسی ترتیب دینے کی ضرورت ہے جس سے ہمارے دوست ملک یعنی سعودی عرب اور UAE بھی ناراض نہ ہوں اور ہماری عوام پر بھی بوجھ کم ہو سکے، کیونکہ انہوں نے بھی ہمیں بہت بڑا سہارا دیا ہوا ہے، جو ہماری افرادی قوت کو جو انہوں نے اتنے عرصے سے اپنے پاس ٹھہرایا ہوا ہے اور انہیں جابز پرووائڈ کی ہوئی ہیں۔ ہمیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے کسی اقدام سے انہیں ناراض نہ کر بیٹھیں۔ دوسری طرف ہمارے پالیسی سازوں کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہماری عوام پر بوجھ کم سے کم پڑے۔
ایک اور بات جس کا تذکرہ میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں یہاں، وہ یہ ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جن میں چائنا بھی شامل ہے، وہ اپنے پروڈکشن اور ٹرانسپورٹ سیکٹر کو الیکٹرک پاور پہ شفٹ کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کا جو امپورٹ بل ہوگا وہ کم ہوگا، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ان کی عوام کو ہوگا۔ تو ہمیں بھی ایسے اقدامات کو کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہمارا امپورٹ بل کم ہو سکے اور ہمیں عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دے سکیں، ہم عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکیں۔ اگر ہم یہ پالیسی اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہمیں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن فائدہ ضرور ہوگا۔ آخر میں میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ آگاہ رہیں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔